بہت شکریہ. پہلے تو اپنی غلطیوں کو میں سدھار لوں کہ یعقوب صاحب کا نام جو ہے یعقوب تصور صاحب. دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ بغیر اجازت شکیل صاحب سے اس محفل کے لیے، چونکہ باقی ہمارے جو تین سینئر تھے وہ سارے کے سارے اسپیکر کے طور پہ تھے، تو بغیر آپ کی اجازت کے ہم نے صدر جو ہے آپ کو چن رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور تیسرا، اس پروگرام کو لے کر کے ہر حصے کی جو ہم نے تفصیل نہیں دی تھی کہ ایک ایک سیشن جو ہے وہ 30 منٹ کا ہے، اور دوسری چیز کے سوال آخری میں پوچھے جائیں گے. تیسری یہ کہ سوال اگر مختصر ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ بحث مباحثہ کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہے، تو سوال کا جواب مل جانے کے بعد اگر ہم اس پہ تھوڑا تقویٰ کر لیں تو بہتر ہے. یعقوب صاحب نے بہت ساری چیزیں کہی. ایک تاریخ دیا عروج کا، بڑا تحقیقی تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کچھ باتیں رکھی ہیں جو کہ ہم اسے لے کے ضرور آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ایک تنقیدی نشست کی بات کی، وہ ہمارے ذہن میں رہے گی اور اس پہ ہم جو ہے آگے ضرور کام کریں گے. اچھی چیز یہ ہے کہ آپ نے کچھ ڈاکومنٹ تیار کیے ہیں عروج پہ، تو عروج کو لے کر کے ہم اس پہ ضرور آپ سے آگے رابطہ قائم کریں گے، اور ہم اس سے کیا بہتر سیکھ سکتے ہیں وہ ہم اس پہ کوشش کریں گے. خاص کے آزاد نظم کو لے کر آپ نے جو بات کی، ہمارے جو ہے وہ کچھ کنفیوژن تھا وہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا، اور جسے ہم جو ہے کوئی جگہ نہیں دیتے تھے اسے آگے جگہ دی جائے گی کہ وہ اپنی ایک نوعیت رکھتے ہیں. بہرحال اب اس کو آگے بڑھائی جائے. ہم لوگ سیشن جو ہے 2 جس کو زبان یار اردو کے طور پہ ہم لوگوں نے اسے شروع کیا ہے، اس میں ہندوستان پاکستان کے باہر اردو کی خدمت چل رہی ہے. آپ سب اس میں لگے ہوئے ہیں. غالباً اسی نسبت سے ہم بھی یہاں کھڑے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے باہر اردو کیسے اس کو قابض رکھا جا سکے. اور مشاعرے ہوتے ہیں. مشاعرے جو ہیں وہ اردو ادب کو کتنا فروغ دیتے ہیں. کیا مشاعروں سے آگے بھی کوئی چیز ہے جس میں جا کر کے کام کیا جائے تو اردو ادب کا فروغ ہو سکے. اور ایک بات آئی تھی، فرحات بھائی نے کہی تھی کہ فیس بک شاعری، سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے شاعری کے اوپر بھی، دوسری چیزوں پہ بھی ہے، شاعری پہ بھی ہے. اس کو لے کے بھی ہم لوگ جو ہے اس سیشن میں کچھ سوالات کریں گے. ہم سخن ہونے کے لیے ہماری محفل سخن تراش کے ایک بہت ہی محترم شاداب الفت صاحب تشریف لائے. ان کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی کرتے ہیں، ایک اچھی شاعری بھی کرتے ہیں ہمارے شاداب بھائی. اور کبھی بھی ادبی کوئی پکار ہو کہ کہیں ضرورت ہے، شاداب بھائی نے کبھی بھی نہ نہیں کہا ہے. ہم تو شاید کسی اپنی مشغولیت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، شاداب بھائی ہمارے ہمیشہ سے ہی کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ساتھ ساتھ یہاں تک ابھی کچھ حد تک آگے بڑھے ہیں. شکریہ یہ بھائی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے سوچ رہے تھے کہ یہاں دبئی ابوظہبی میں کون ایسے ہے، تو بہت سارے ہیں، لیکن جو کہ صحیح صحیح چیزوں پہ ہمارے وہ نظر ڈال سکیں، جو کہ مشاعروں کو بھی جانتے ہوں، شعراء کو بھی جانتے ہوں، ان کی زندگی کو بھی دیکھی ہو. اور اس لیے جو ہے ایک نام سامنے آیا جن کا پروفیشن بالکل ہٹ کے ہے، اردو ادب سے ہٹ کے فائنانس کے ماہر کہے جاتے ہیں. گوباز ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ میں ایک بہت ہی اہم عہدے پہ فائز بھی ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں کسی اپنی کمپنیز میں. تو یہ ایک تو ان کا اپنا وہ ہو گیا. لیکن اردو ادب کی خدمت، اس کے لیے دبئی، ابوظہبی، بحرین میں بھی غالباً ابھی تک وہ ایک تنظیم چل رہی ہے جن کے پلیٹ فارم سے آپ مشاہدات کراتے ہیں. ایجوکیشن میں آپ کی بہت اچھی پکڑ ہے. آپ نے سر سید ایجوکیشن سوسائٹی چلا رکھی ہے بحرین میں. تو میرے خیال سے ان سے بہتر انسان کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے جو کہ اردو ادب، ایجوکیشن، مشاعرہ ان کو لے کے بات کر سکے. اور میں نام کیا لوں، ندیم احمد صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے کے آئیں. اور شاداب بھائی باقی مائک آپ کے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عیا بھائی نے بتایا، ندیم صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، اور اردو ادب سے جب سے گلف میں آئے ہیں، خلیجی ممالک میں
یا ہندوستان میں تھے تب سے ہی، اور علی گڑھ سے آپ کا آپ نے MBA بھی کیا تھا بہت پہلے، جب شاید ہم چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے تھے تب آپ نے MBA کیا تھا. بہرحال اردو ادب کی بات ہے، اسی لیے سیگمنٹ کا نام بھی رکھا گیا کہ زبان یار اردو. تو بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے کہ لوگوں کو میری بولی کیوں لگ رہی ہے کڑوی، لوگوں کو میری بولی کیوں لگ رہی ہے کڑوی، اردو نہیں بچی اب میری زبان میں کیا، اردو نہیں بچی اب میری زبان میں کیا. تو اسی فکر کے تحت کہ اردو زبان اور اردو ادب کہاں ہے، ندیم صاحب کو تکلیف دی ہے اور ہم نے گزارش کی، اور ندیم صاحب یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب کا، اور استقبال کرتا ہوں میں اپنی طرف سے بھی اور ہماری محفل کی طرف سے بھی. اور بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں ندیم صاحب کہ آپ تقریباً 20 سال سے خلیجی ممالک میں ہیں، تمام خلیجی ممالک، دبئی، UAE، بحرین، آنا جانا بھی رہتا ہے، رہے بھی ہیں بحرین میں. تو آپ جب یہاں آئے تھے تب کی جو ادبی فضا تھی اور اب جو ادبی فضا ہے جس میں اب ہم سانس لے رہے ہیں، ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب بہتر ہے، یہ ایویلویشن ہو کے یہاں تک ارتقا پا کے یہاں تک کچھ امپرومنٹ ہے یا کوئی ڈاؤن فال ہے؟ آپ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں اس بارے میں. سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جب میں یہاں دبئی سے آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ جیسے غریب العلم کے لیے منتظمین کو کیا نظر آیا کہ مجھ جیسے غریب العلم کو یہاں آنے کی دعوت دیا. اور یعقوب بھائی کی بات سننے کے بعد اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ میں غریب العلم ہوں. لیکن بہرحال یہ آپ کی ضرور نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس موضوع پہ کچھ بات کر سکوں. دیکھیے، جہاں تک میری ذاتی اردو سے میرے ذاتی تعلق کا سوال ہے تو یہ میرا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے مذہب سے تعلق کا سوال. کیا بات ہے، یہ دونوں چیزیں کیا بات سے میں ہے، ملی. واہ، تو اس میں محنت میں نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے، اور اسی لیے میرے اندر وہ نکھار نہیں ہے جو یعقوب بھائی کی باتوں میں تھا. میری ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی، اور اس کے بعد گھر میں بھی والد میرے کچھ قلمی جسارتیں کر لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اردو کا ماحول مجھے بچپن سے ملا، اور مذہب کا بھی معاملہ وہی رہا. تو یہ تو پشتینی چیز ہے میری زندگی میں. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کے لیے کوئی بڑی محنت کی ہے، میں نے کچھ سیکھا. اب رہا جو آپ کا سوال کہ 20 سالوں میں اردو کی کیا سچویشن بدلی ہے یا بنی ہے اس علاقے میں، یہ مجھے اس پہ روشنی ڈالنا بہت آسان اس لیے نہیں ہے کہ میں شروع سے، اگر میں پورے 20 سال کے عرصے کو دیکھوں تو میں اتنا زیادہ متعلق نہیں رہا ہوں اردو کی ایکٹیویٹیز سے. میں شاید پچھلے 10 سالوں سے زیادہ رہا ہوں. اس شروع کے 10 سالوں میں اتنا متعلق نہیں رہا ہوں. زیادہ میں مشاعرے اٹینڈ کر لیا کرتا تھا. لیکن میں ایک پچھلے 10 سالوں میں جو میں نے تبدیلی دیکھی ہے وہ تبدیلی میرے حساب سے بہتر تبدیلی ہے. اور بہتر تبدیلی کو میں صرف مشاعروں کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. مشاعرے تو بہت ہونے لگے ہیں اب، اور بہت سارے مشاعروں کی نوعیت جو ہے وہ کامرشیل ہے. تو اور مشاعرے میرے حساب سے ایک لمیٹڈ حد تک ہی فائدہ پہنچاتے ہیں ادب کو. اس طریقے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس طریقے کی محفلوں کا انعقاد مجھے لگتا ہے کہ اب بڑھ گیا ہے اس علاقے میں. یہ چیز میں نے خاص طور سے بحرین میں پچھلے 8-10 سالوں میں محسوس کیا کہ اس طریقے کی نشستیں، اس طریقے کی محفلیں، اس طریقے کے سیمینار، پروگرامز اردو ادب کے حوالے سے جو کہ زبان کے فروغ کے لیے زیادہ مفید ہیں بنسبت مشاعروں کے، ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس سے لوگ زیادہ جڑنے لگے ہیں. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ چیز یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پچھلے 20 سال کی کوئی ہسٹری نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں بھی
یہ ٹرینڈ بڑھا ہے، اور اگر یہ یہاں کے معاملے میں بھی یہ بات صحیح ہے تو بلا شبہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے اردو زبان کے حوالے سے اس ریجن میں۔ جہاں تک مشاعرے کی بات ہے، مشاعرے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اردو زبان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اردو کا ایک المیہ بھی ہے۔ اردو کا المیہ خود اردو ورڈ ہی ہے میرے حساب سے، چونکہ اردو اس زبان کو جب ہم نے اردو نام دیا، اسی وقت ہم نے اس کو ایک پرائی زبان سب کانٹیننٹ کے حوالے سے کر دیا، اور لشکری لفظ لگا کے اور اردو لفظ لگا کے اس کو ہم نے ایک غیر وطنی زبان کی حیثیت دے دی۔ یہ بڑا تاریخی پس منظر رہا ہے اس زبان کا، اور ورنہ اس زبان کی جو بنیادی ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ جو لشکر ہندوستان آئے اور ان کی بنیادی زبان تو فارسی ہوا کرتی تھی یا دوسری زبان ہوا کرتی تھی، ان کی بنیادی زبان ہندوستانی نہیں ہوا کرتی تھی، انہوں نے اپنی زبان چھوڑی اور انہوں نے مقامی زبان لی۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور مقامی زبان کو لینے میں ضرور یہ اس بات ضرور رہی ہے کہ فارسی لفظ چونکہ ان کی بنیادی زبان تھی تو رہ گئی، اردو میں اس کا کافی استعمال ہوا، اس کا کافی املگمیشن ہوا، لیکن بنیادی طور پہ یہ جو اردو زبان تھی یہ مقامی زبان تھی، ہندوستانی زبان تھی، اور یہ کھڑی بولی اور اس طریقے کی جو مقامی اودھی اور یہ زبان کی وہاں سے، اور یہ اردو نام اس کو ملا بھی، جہاں تک محققین کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو نام اس کو ملا 18 سینچری میں جا کے، اس سے پہلے یہ ہندی کہلاتی تھی، ہندوی کہلاتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ شاداب ہیں، میں ندیم ہوں، تو ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اردو میں کر رہے ہیں، اردو کر رہے ہیں، یہی اگر کمار اور وشواس بیٹھے ہوتے تو یہ ہندی کہلاتا۔ یہ المیہ اردو کے ساتھ یہ ایسا بن گیا، سمجھ گئے، ادروائز اور جس نے کہ اور یہ المیہ اتفاق سے مذہبی لائن پہ بن گیا، ورنہ اور اب بات جو ہم اردو کے فروغ کے تعلق سے کرتے ہیں، اگر سب کانٹیننٹ میں کی بات کریں تو پاکستان کا تو خیر مجھے نہیں اتنا علم ہے، لیکن ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس المیہ کی وجہ سے اردو خطرے میں آئی۔ اگر یہ المیہ نہ ہوا ہوتا اردو کے ساتھ تو اردو اور ہندی کوئی دو زبان تھی ہی نہیں۔ یہ ہندی موومنٹ شروع ہی ہوا ہے 19 سینچری میں، اس سے پہلے اردو ہندی کوئی دو زبانیں نہیں تھی۔ جیسے آپ نے مشاعروں کی بات کی تو مشاعرے یہاں بھی ہوتے ہیں، خلیج الممالک میں گور صاحب بھی بہت انٹرنیشنل عالمی مشاعرے کراتے ہیں، اور آپ بھی مشاعروں سے جڑے رہے ہیں، بحرین میں یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، جن پہ بھی ظاہر ہے آپ کی آمدن نہیں ہوگی۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ہندوستان میں مشاعرے ہوتے ہیں یا ابھی جو بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے، ان کے جو آرگنائزرس ہیں یا پبلشرس ہیں یا اور ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ سے، جیسے آپ نے کہا 10 سال، تو آپ کو کیا لگتا ہے خلیجی ممالک میں بہتر لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ کام، یا وہاں پر بر صغیر میں بہتر لوگوں کے، خاص طور پہ ہندوستان کے، پاکستان کا ظاہر ہے وہ اردو وہاں کی لینگویج ہے تو وہاں کی زبان وہاں ہے تو اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو وہاں یہ ایک صحیح ٹریک پہ ہے یا یہاں پر؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مشاعروں کے حوالے سے اردو کے فروغ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ میرے حساب سے وہ لمیٹڈ ہے، کیونکہ مشاعروں میں جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری عوام کے مزاج کے حساب سے ہوتی ہے، اور شاعر کا جو پورا معاملہ ہوتا ہے وہ عوام کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اور اس سے اگر جو آڈینس رہتی ہے اس سے وہ آڈینس کون رہتی ہے، جو وہ ہندوستانی جانتے ہیں، جو ہم اور آپ بولتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ آڈینس رہتی ہے وہاں پہ اتنی جس طریقے کی باتیں یعقوب بھائی نے کی اردو کی زبان کے حوالے سے، وہ آڈینس وہاں نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں عام ہندوستانی رہتا ہے یا عام پاکستانی رہتا ہے جو ہمارے اور آپ کی عام زبان میں بات کر سکتا ہے، بات سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، شاعر اس چیز کو سمجھتا ہے، شاعر بھی ویسی ہی شاعری وہاں پیش کرتا ہے، اس کے ذریعے آڈینس کتنا مستفید اردو کو فروغ کتنا ملتا ہے
آڈینس کے مد نظر سے مجھے اس پہ کوشچن مارک نظر آتا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ مشاعروں کے حوالے سے شاعروں کی ایک کثیر تعداد، ایک اچھی خاصی تعداد معاشی طور پہ آزاد ہوتی ہے. اس کے معاشی معاملات چونکہ کو آزادی ملتی ہے، اس لیے روزی روٹی سے وہ اوپر اٹھ کے وہ قلم کے اوپر توجہ زیادہ دے سکتا ہے. یہ اس کا پازیٹیو پہلو میں زیادہ سمجھتا ہوں شاید مشاعروں کا، بنسبت یہ کہ اس سے جو ہے عام جو آڈینس ہے ان کو زیادہ اردو سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں اس کا پازیٹیو پہلو یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک تو شاعروں کو اپنی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. شاعری قلم کے ذریعے، قلم بھی ذریعے معاش بن سکتی ہے، یہ بھی ایک چیز سامنے آتی ہے مشاعروں کے حوالے سے. اور ان کو چونکہ معاشی اور اقتصادی آزادی ملتی ہے تو وہ قلم کے اوپر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا بہتر پہلو ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو پازیٹیو پہلو ہے وہ سامنے آیا مشاعروں. ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ندیم صاحب بزم اردو دبئی کے بہت خاص رکن ہیں اور ہر فیصلوں میں بھی شامل رہتے ہیں. تو ندیم صاحب اس حوالے سے سوال یہ ذہن میں تھا کہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے، میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بزم اردو کی کوششوں سے لکھنؤ میں لا منرڈیہ کالج ہے جو کہ تقریباً 170 سال پرانا کالج ہے. اس میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے اردو بند ہو چکی تھی. بزم اردو دبئی کی کوششوں سے وہاں دوبارہ شروع ہوئی ہے اس سال سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ کوشش یہاں کی جائے گلف میں، خلیجی ممالک میں، اسی طرز پہ کہ یہاں کے اسکولوں میں ایز اے آپشنل سبجیکٹ اردو شروع کرانے کی کوشش کی جائے یا کچھ اسکول شروع کر دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ریلیونس ہے اس میں، کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے اردو زبان کو؟ دیکھیے میں بہت حقیقت پسند آدمی ہوں اور کوئی بھی کوشش رائگاں نہیں چلائی. تو میں ریحان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بزم اردو کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ لامٹ میں قریب 60-70 سال کے بعد جو ہے اردو کی بینچ کھلی. یہ قابل تعریف بات ہے اور خوشی کی بات ہے بلا شبہ. لیکن اگر اس کا بڑے پس منظر میں ہم دیکھیں تو میں بتاؤں کہ بامبے میونسپل کارپوریشن 210 اسکول چلاتا ہے اردو میڈیم میں. سمجھ گیا؟ مسئلہ اردو کے ساتھ خاص طور سے پاکستان کو ہٹ کے اگر ہم ہندوستانی پس منظر میں دیکھیں اور یا کسی بھی زبان کے ساتھ، صرف اردو نہیں کسی بھی زبان کے ساتھ، جب تک وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی ایز اے لینگویج، ہمارے روزمرہ کے کام دھام میں شامل نہیں ہوگی ایز اے لینگویج، تب تک ہم یہ سوچیں کہ ہم اردو کو دیکھیے کوئی بھی زبان پڑھی کیسے ہے. آپ چاہے انگلش لے لیجیے، اسپینش لے لیجیے، فرینچ لے لیجیے، یہ ساری کی ساری زبانیں جو بڑھی ہیں جن کو ہم آج بین الاقوامی زبانیں کہتے ہیں، یہ سب آکوپیشن سے بڑھی ہیں اور یہ سب آکوپیشن سے بڑھی ہیں اور جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنی زبانوں کو ورکنگ لینگویج کے طور پہ نافذ کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ جو بر صغیر میں المیہ ہوا، یہ ہندوستان میں جو المیہ ہوا، یہ ہندی اردو کے فساد کی وجہ سے جو ہندی کھڑی کی گئی 19ویں سینچری میں، جو کہ ایک ہی زبان کی بنیادی طور پہ، اس کی وجہ سے اردو کو سفر کرنا پڑا. ادروائز اگر یہ فساد ہندی اردو کا نہ کھڑا ہوتا تو اردو بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں تو خیر ٹھیک ہے الحمدللہ کافی بہتر کنڈیشن. تو یہ جو اس طریقے کے انیشیٹیوز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم یہاں کے بھی اسکولوں میں اردو ڈپارٹمنٹ کھلوانے کی کوشش کریں، ڈیفینیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بھی کوشش رہ جاتی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ حد تک ہی میں سمجھتا ہوں. اردو کو فائدہ شاید اس طریقے کی تقاریب سے زیادہ ہوگا، میرا اپنا ماننا بنسبت جس طریقے کی بات آپ نے کی. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ بامبے میونسپل کارپوریشن 210 اسکول آج بھی اردو میڈیم کے چلاتا ہے بامبے میں. تو ندیم صاحب اسی بات سے بات نکل کے ذہن میں آئی ابھی کہ پھر سامعین کیسے تیار ہوں گے؟ بھائی یہ تو آپ کے سامعین دیکھیے، ایک بات اور بتاؤں، آپ کے سامعین اردو کو دو لیول پہ آپ نے دیکھنا ہے. ایک وہ اردو
جو کہ ہمیشہ رہے گی، جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ بولنے اور سمجھنے والی ہے۔ دوسری اردو یہ کہ جو معیاری اردو ہے، جس کو کہ جس طریقے کی اردو کی بات یعقوب بھائی کہتے ہیں، اس طریقے کی اردو کا فروغ یہ تو میرے جیسے کم علم آدمی کے لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے اپنے کامن سینس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا دائرہ محدود ہی رہے گا، اور یہ جو اردو ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کو ہم اردو کہیں یا ہندی کہیں، یہ آڈینس ہمیشہ رہے گا، یہ آڈینس آپ کو کہیں نہیں جائے گی، چاہے آپ مشاعرہ کروائیں، نشست کروائیں، کچھ بھی کروائیں، یہ آڈینس ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ مدر لینگویج، مدر ٹنگ نہیں ختم ہوتی، مادری زبان نہیں ختم ہوتی، تو یہ ہماری مادری زبان ہے اردو، چاہے ہم اس کو اردو کہیں یا ہندی کہیں، یہ ہماری مادری زبان ہے۔ اس کی جو معیاری جو معاملہ ہے، چونکہ کوئی اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکاری زبان نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کاج کی زبان نہیں ہے، تو اس کا فروغ ممکن تو ہے اس طریقے کی کوششوں سے، لیکن ایک لمیٹڈ لیول تک ہی رہے گا، یہ میرا وہی بات کہ جب تک کام کاج سے کوئی پروفیشن جڑا ہوا نہ ہو، پروفیشن سے، ہاں مطلب، اور دوسری چیز یہ کہ ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ وقت کے ساتھ زمانہ بدل رہا ہے، زمانے جب میر اور غالب پیدا ہوئے تھے یا جب وہ لوگ تھے تو اس وقت کے حالات بڑے مختلف تھے، اور اس وقت وہ لوگ صرف اتنی چیزوں پہ توجہ دیتے تھے۔ آج ہمارے آپ کی سب کی زندگیوں میں بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے دوسرے تقاضے ہیں جو وقت کے ہیں، اور اگر ان تقاضوں پہ آپ کی نظر نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میر و غالب کا زمانہ اردو ادب کے لحاظ سے بڑا مضبوط زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ جو سیاسی تقاضے تھے اس سے ہماری نظر ہٹی، تو وہ اردو کی ترقی کا زمانہ، قوم کی بحالی کا بھی زمانہ ایک ہی ہے۔ بہت صورت ہے۔ تو یہ اس لیے، اور آج کے جو تقاضے ہیں، وقت کے تقاضے ہیں، وہ بہت بدل گئے ہیں، اور اس وقت اس بدلتے ہوئے تقاضوں میں جس طریقے کی اردو میر و غالب کے اور اقبال کے زمانے میں تھی، اس طریقے کی اردو کے لیے جتنی مشق، جتنی توجہ، جتنا ٹائم وہ سب کو دینے کی ضرورت ہے، وہ ایک الہامی اگر کسی کے پاس ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ادروائز نارمل کورس میں اس کے لیے ٹیکنیک ڈیولپ کرنے کے لیے جتنا وقت دینے کی ضرورت ہے وہ دے پانا آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے یہ بھائی نے کہا تھا، ابھی مینشن کیا کہ سوشل میڈیا جو آج کل یوٹیوب اور فیس بک اور یہ، تو آپ کے خیال سے یہ کوئی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کام میں؟ اور نئے اسی کے ساتھ ایک اور چیز جوڑنا چاہتا ہوں کہ نئے لوگ جو فکر مند ہیں زبان کو لے کر، ان کے لیے اگر آپ کے کچھ مشورات ہوں، کچھ آپ کہنا چاہیں کہ بھائی اس کو ایسے اور ایسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، میرا ماننا ہے یہ کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کا یوز ڈیفینیٹلی اردو والوں کو کرنا چاہیے، اور اس سے ڈیفینیٹلی اردو کو فائدہ ہوگا، اور اب تو ہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اردو کو سپورٹ کرنے لگی ہے، چاہے وہ بلاگ ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، اور بھی جو دوسرے میڈیمس ہیں، تو میرے حساب سے تو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا یوز اگر نہیں ہوگا تو یہ ایک اور بڑا خطرہ ہو سکتا ہے زبان کے لیے۔ آج تو میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اور جو سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالعموم اگر اردو زبان کے فروغ کا ایک بنیادی مقصد کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ادبی نقطہ اگر آپ اس کو اگر تھوڑا سا سائڈ میں رکھیں اور صرف زبان کے فروغ کی حیثیت سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو ہے سوشل میڈیا ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت بہت شکریہ، کئی چیزیں بڑی اچھی پتہ لگی نہیں، اگر کسی اور کو کچھ پوچھنا ہو تو ندیم بھائی سے۔ سید ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، ایجوکیشن، ہاں یہ بات میرے ذہن میں تھی، آپ کی بات سے میں بھول گیا یہ بات کہ جیسے آپ ایجوکیشن سے جڑے ہیں، سید ایجوکیشن ٹرسٹ یہ بتایا،
تو ایسی کوئی چیز یہاں پر بھی شروع کی جا سکتی ہے جس میں اردو کو لے کے کچھ کام کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ یہ دیکھیں سر سید ایجوکیشن ٹرسٹ کیا ہے. یہ مشاعرے جو میرا تعلق مشاعروں سے جڑا وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ، تو بائی ڈیفالٹ کیونکہ میں مسلم یونیورسٹی کی جو ایلومنائی ایسوسیشن سے جڑا تھا، اور جب میں بحران پہنچا تو ایلومنائی ایسوسیشن آلریڈی ہندوستان کے کچھ غریب بچوں کی پڑھائی کو اپنے اوپر لیے ہوئے تھی، اور اکثر میٹنگس میں ہم لوگوں کی یہ بات ہوتی تھی کہ فنڈ کو بڑھانے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو ان باتوں میں ایک مشورہ مشاعرے کا آیا، اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے مشاعرے کا سلسلہ شروع کیا، جس کا کہ بنیادی مقصد تھا فنڈ اکٹھا کرنا. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے مشاعرے کیے پچھلے 7-8 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. ہر مشاعرے میں جو ہمارے اخراجات ہوتے تھے اس سے زیادہ ہم فنڈ اکٹھا کر لیتے تھے. تو جو بھی سرپلس ہوتا تھا وہ ہم ایجوکیشن فنڈ ڈالتے تھے، اور اس سے تقریباً میرے خیال سے اس وقت 100-150 بچوں کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں. ایسی انیشیٹوز یہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور میرے خیال سے کچھ لوگ کر بھی رہے ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا. کچھ لوگ ڈیفینیٹلی غریب بچوں کو سپورٹ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ذاتی لیول پہ، ہو سکتا ہے جماعت کے لیول پہ. لیکن ہم لوگ بھی سوچیں تو ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتا. پوچھنا چاہیں گے؟ یہ بھائی جزاک اللہ، شکریہ. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور دبئی سے یہاں تک آئے ہماری گزارش کروں. اور اس کے بعد یہ بھائی آگے کا کاروبار. بہت بہت شکریہ. غالباً شاداب بھائی سے زیادہ ندیم بھائی نے وقت کا خیال رکھا.